السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس التبلیغ مولانا یوسف کاندھلوی صاحب حیات الصحابہ جلد سوم صفحہ نمبر 228 پر لکھتے ہیں، جب علم نااہلوں کے پاس ہو آئے گا تو کیا پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ ایک بات اور وضاحت میں کرتا چلوں کہ بادشاہت اور خلافت میں فرق کیا ہے۔ بادشاہت میں بادشاہی کا لڑکا بادشاہ بنے گا، چاہے وہ نااہل ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے نااہل لوگ جب بادشاہ بنیں گے تو ملک کا کباڑہ نکل جاتا رہا اور نکل جائے گا۔ شریعت میں اس کی پابندی کر رکھی ہے کہ خلافت یا امارت کا معاملہ خاندانی نہیں چلے گا۔ بادشاہت کا معاملہ تو خاندانی چلتا ہے، خلافت یا امارت کا معاملہ خاندانی نہیں چلے گا۔ امیر دوسرا یا خلیفہ دوسرا، یہ شورا طے کرے گی کہ امیر کا لڑکا ہی امیر ہوگا۔ یہ شریعت نے اس کی پابندی لگا دی ہے، اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب وہ شورا طے کرے گی کون سا آدمی ہے جو اس وحدے منصب پر بیٹھے گا اور اس کام کو لے کے چل سکتا ہے۔ جب تک یہ کام چلتا رہا تب تک کام چلتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب کو شورا نے طے کیا، مولانا انعام صاحب کو شورا نے طے کیا، تبلیغ پوری دنیا میں چلتی رہی۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب ان کو کسی شورا نے نہیں طے کیا، یہ خود آ کے امیر بن بیٹھے اور پوری دنیا میں تبلیغ کا کیا حال ہوا جانتے ہو۔ تو اسی کو مولانا یوسف کاندھلوی صاحب نے حصہ سوم صفحہ نمبر 228 پر لکھا ہے کہ جب علم نااہلوں میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا۔ لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بتاؤ اس امت کو گمراہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے۔ مولانا سعد کاندھلوی پر دارالعلوم دیوبند کا ایلیگیشن ہے کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے مولانا یوسف صاحب کیا لکھتے ہیں، جو لوگ قرآن حدیث کو نہیں جانیں گے اور قرآن حدیث کو بیان کریں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو ان کے ماننے والے اسی بات کو مانیں گے جو ان کے ذمہ دار لوگ قرآن حدیث کی غلط باتیں بتائیں گے۔ جب علماء حقانی ان سے صحیح بات کریں گے تو یہ جھگڑا کریں گے۔ تبلیغی جماعت خاص طور سے مولانا سعد کاندھلوی صاحب میں یہ کہا جا رہا ہے، جو بڑوں نے فرما دیا ہم اسی کو کہیں گے۔ اب اس وقت کے علماء منع کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں، کیا تمہارا وقت لگا ہے۔ اسی کو سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں، ان علماء سے مسئلہ ہی نہ پوچھو جو وقت لگائے ہوئے نہ ہو۔ میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے مسجد میں ایک جماعت آئی میرٹھ کی، انہوں نے بیان کیا جس علاقے میں گشت ہوتا ہے وہاں سے 12 سال تک مردوں سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں نے اس جماعت کے امیر صاحب سے پوچھا، بھئی اس کی تحقیق کر لو۔ کہا ہاں ہمارے پاس کتاب ہے، آ کے مسجد میں دیکھ لو، دوسری مسجد میں کیا تھا۔ جب مسجد میں گئے تو کتاب نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ میرٹھ میں مفتی آویز صاحب ہیں، ان سے آپ بات کر لو۔ میں نے مفتی آویز صاحب سے بات کیا کہ بھائی آپ کی ایک جماعت آئی ہے، انہوں نے بیان کیا یہ چیز کہیں پر ہے، چونکہ مفتی آویز صاحب نے وقت لگایا ہوا تھا سال بھر۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے۔ تو میں نے کہا وہ بات کہاں ہے ذرا مجھ کو بتا دو۔ اس کے بعد سے میرا نمبر انہوں نے بلاک کر دیا۔ تو یہ گمراہی کی بات ہے جو مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے کہ اس امت کو گمراہ کرنے والی وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کی غلط باتیں بتاتے ہیں، ان کے ماننے والے انہی کی بات پر عمل کرتے ہیں، اور جب علماء حقانی صحیح بات کہتے ہیں تو ان سے جھگڑا کرتے۔ آج کے زمانے میں دیکھ لو، اسی پیج نمبر پر لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس امت کو جو خطرہ ہے وہ کن سے ہے؟ مومن سے خطرہ نہیں ہے، مومن تو اللہ رسول کی بات کرتا ہے۔ فاسق سے بھی خطرہ نہیں ہے، اس کا فسق ظاہر ہے، لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے۔ اس امت کو خطرہ ہے جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرے گا۔
یہ امت کو، یہ سب سے بڑا خطرہ اس امت کو تفسیر بالرائے والوں سے ہے۔ سعد کاندھلوی کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ کیا اس امت کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ سعد کاندھلوی صاحب ہیں؟ علماء کرام بتائیں حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 228 کے حوالے سے، جو لوگ ایسی کی جماعت میں جوڑتے ہیں، کیا خدا رسول کا ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ تو ایسی جماعت میں جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے؟ پھر یہ علماء کرام بتائیں، اور حیات الصحابہ کے حوالے سے آپ بتائیں کیا اس امت کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ سعد کاندھلوی صاحب ہیں؟ فقط والسلام۔